السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو تھمبنیل دیکھ کر آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہوگا کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کس ٹاپک پر اور کس عنوان پر کیا کیا باتیں بتلانے والے ہیں۔ پھر بھی میں اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ تھمبنیل کے اوپر جو دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں پہلی چیز ہے کوشچن آف کمنٹ باکس، یعنی کمنٹ باکس کے سوالات۔ دوسری چیز ہے فرائیڈے اسپیشل۔ ان دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے؟ پہلی بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کچھ ویورز، ہمارے بھائیوں نے اور ہمارے ذہنوں نے ہم سے جو سوال ہمارے چینل ہدیۃ المسلمین پر کچھ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کمنٹ باکس میں ہم سے کیے ہیں، ان سوالوں کے جواب ان کو اس ویڈیوز میں دیے جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ویڈیوز اس طرح کی جن میں آپ کے کمنٹ باکس کے سوالات کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے، وہ انشاءاللہ جمعہ کے دن آیا کرے گی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے کسی بھی طرح کا اسلام سے ریلیٹڈ، شریعت سے ریلیٹڈ، تو وہ آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو جنہوں نے کمنٹ باکس میں ہم سے سوال کیے، اس لیے کہ کمنٹ باکس میں جو انہوں نے سوال کیے وہ ان کی اسلام سے محبت اور اسلام سے ان کا تعلق اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی علامت ہے، یہ قرآن سے محبت کی علامت ہے، اور ان کے لیے مبارکباد ہے کہ وہ قرآن کریم پر اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو وہ قرآن کریم کی آیت پر ہی عمل کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے، یعنی جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو کوئی سوال جو ہم نہیں جانتے وہ علم والوں سے پوچھنا، یہ قرآن کریم کی بات پر عمل کرنا ہے، اور قرآن کریم کی بات پر جب انشاءاللہ عمل کریں گے تو کامیابی ہمارے قدم پر ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ غالباً شعب الایمان کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حسن السوال نصف العلم، کہ بہترین سوال جو ہے وہ آدھا علم ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان سوال پوچھتا ہے تو وہ آدھا علم لے لیتا ہے، اب مکمل اس کو جب ہو جاتا ہے جب وہ اس کے سوال کا جواب حاصل کر لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو اسلامی سوالات اور مسائل شریعت کو پوچھتے رہتے ہیں، ان کے لیے قرآن بھی فضیلت اور احادیث بھی فضیلت کے لیے خوشخبریاں سنا رہی ہیں کہ وہ لوگ لائق فضیلت ہیں، وہ لوگ قابل ستائش ہیں۔ اس مبارکباد کے بعد آپ کے سامنے وہ چند سوالات جو کمنٹ باکس میں ہمارے بھائیوں نے، ہماری بہنوں نے ہم سے کیے، ان میں سے چند سوالات کے جوابات آپ کو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے، پھر نیکسٹ کبھی آپ کو باقی سوالوں کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال آپ کے سامنے ہمارے ایک بھائی نے ہماری ایک ویڈیو دیکھی تھی جو سجدہ سہو کے تعلق سے، تیسرا پارٹ ہے سجدہ سہو پارٹ 3۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم نے بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد تحیات پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اسی کے تعلق سے ہمارے بھائی نے سوال کیا اور انہوں نے پوچھنا چاہا ہے کہ کیا مکمل تحیات پڑھنے کے بعد جو ہے سجدہ سہو واجب ہوگا، یا تھوڑی سی، یعنی پوری نہ پڑھی، تھوڑے سے پڑھ لیا تب بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو سورہ فاتحہ کے بعد اتحیات پڑھنے پر جو واجب ہوتا ہے وہ اس بنا پر واجب ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک اور واجب ہے، اور وہ ہے سورہ کسی بھی سورت کا ملانا، تو اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، اس میں دیر ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو واجب ہونے کے جو 6 اصول ہم نے آپ کو بتلائے تھے، اس میں سے ایک اصول یہ بھی تھا کہ تاخیر واجب سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو چاہے آپ اتحیات پوری پڑھ لیں یا تھوڑی سی پڑھیں، اس میں تاخیر ہو جاتی ہے اس واجب کی، اس وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن میں اب ان لاک 1 کے بعد نمازوں میں کچھ رخصت دے دی گئی، مسجدوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن وہاں پر کچھ نیم اور کچھ گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئی ہیں۔ ان میں سے گائیڈ لائن یہ بھی ہے کہ نمازی جو ہے سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں، آپس میں دوری بنا کر رکھیں۔ تو اسی کے تعلق سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت نماز میں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ صف میں کھڑے رہنے کی وجہ سے نماز پڑھنا درست ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔
تو سوال ان کا یہ ہے کیا سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ عام حالات میں تو نمازوں کے درمیان بالکل بھی فاصلہ رکھنا منع ہے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی ایسا جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے وعیدیں بھی احادیث کے اندر آئی ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس سے تھوڑا احتیاط برتا جائے، تو اگر آپ اس احتیاط کی بنا پر اور حکومت کی اس گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو قرات کے ساتھ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، جن علاقوں میں حکومت کی طرف سے پابندی نہ ہو، حکومت کی طرف سے کوئی آپ پر یہ گائیڈ لائن جاری نہیں کی گئی کہ آپ سوشل ڈسٹینس کا نماز میں بھی خیال رکھیں گے، تو پھر وہاں آپ کو ضروری نہیں ہے، آپ چاہیں تو صفوں میں مل کر نماز وہاں پڑھ سکتے ہیں اور بہتر بھی یہی ہے۔ ایک اور سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے، وہ یہ کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت پہلے پڑھنا چاہیے، فرض نماز میں اور سنت نماز میں، اور کتنی سورت پڑھنی چاہیے سنت نماز میں اور فرض نماز میں؟ یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ فرض نماز میں اور سنت نماز میں کون کون سی سورت پڑھنا چاہیے۔ تو اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ فرض اور سنت اور نفل نماز میں سورتوں کی پڑھنے کی پابندی کوئی نہیں ہے، آپ جو سورت چاہیں جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ فرض نمازوں میں سے فجر اور ظہر میں اس میں آپ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج یہاں تک کی جو صورتیں ہیں ان کو تلاوت کریں۔ اسی طرح عصر اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے لے کر انا انزلناہ تک، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہاں تک کی جو صورتیں ہیں ان کو تلاوت کریں، اور مغرب کی نماز میں لم یکن الذین سے لے کر سورہ ناس تک ان صورتوں کو تلاوت کریں، یہ بہتر اور مستحب ہے، ورنہ پابندی کوئی نہیں ہے، آپ کسی بھی نماز میں کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، فرض میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، نوافل میں، سنت میں، کسی میں بھی کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ تو فجر کی فرض نمازوں کے تعلق سے کچھ ترتیب بتلائی تھی کہ مستحب یہ ہے کہ فجر میں یہ، ظہر میں یہ وغیرہ پڑھا جائے، نفل میں ایسی کوئی پابندی نہیں، آپ جو چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال اسی میں یہ ہے کہ کتنی صورت کن نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو فرض نماز میں صرف ایک ہی صورت پڑھنا چاہیے ایک رکعت میں، فرض نماز میں ایک رکعت میں ایک سے زیادہ صورت پڑھنا یہ مکروہ ہے، ایسا کرنا خلاف سنت ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز میں کمی آ جائے گی، اور جان بوجھ کر اگر ایسا کرتا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اور نفل نمازوں میں اور سنت غیر مؤکدہ نمازوں میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ ایک رکعت میں 2، 3، 4، 5 جتنی چاہے اتنی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہماری ایک ویڈیو آئی تھی پب جی گیم کے تعلق سے، اس پر ہمارے کچھ بھائی نے سوال کیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ دوسرے گیم کھیل سکتے ہیں یعنی پب جی کے علاوہ، دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا گیم کھیلنا صحیح ہے یا نہیں۔ تو دو سوال ہیں، دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی کھیل فی نفسی، اگر اس میں دنیا، کوئی بھی کھیل اگر اس میں دین اور دنیا کی کوئی خرابی نہیں ہے تو وہ کھیل کھیلنا مباح ہے، جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جیسے میچ کھیلا جاتا ہے، فٹ بال کھیلا جاتا ہے، اگر ایسا ہی کوئی گیم ہے جس میں دین اور دنیا ان دونوں کی کوئی خرابی نہیں ہے تو وہ گیم، وہ کھیل آپ کھیل سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کھیل کی وجہ سے، جیسے مان لیجیے مثلا میچ ہے، اس میں دین اور دنیا کی کوئی خرابی نہیں ہے، اس کا کھیلنا فی نفسی مباح ہے، جائز ہے، آپ کھیل سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ میچ کھیلنے کے دوران نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، یا میچ کھیلنے کی وجہ سے آپ اپنے بڑوں کی کسی بات کی نافرمانی کرتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ کھیل جس کے بارے میں جیسے پب جی وغیرہ اور ایسے گیمز ہیں جو آپ کو کفر اور شرک اور مغربی کلچر کی گندگی کی طرف لے جاتے ہیں، تو پھر آپ کو ایسے کھیل نہیں کھیلنا چاہیے۔ ایک اور سوال کیا ہے ہماری بہن نے، وہ یہ کہ شیعہ لوگ حضرت علی کو کیا مانتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، جو ماننے والا ہے یہ تو صحیح وہی بتا سکتا ہے کہ کون کس کو کیا مانتا ہے۔ تو شیعہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مانتے ہیں یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ ہاں، البتہ ہم اہل سنت والجماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے اور امت کے اسلامی خلافت کے چوتھے خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، اور تمام صحابہ میں
चौथे दर्जे पर आपको फजीलत देते हैं, यानी पहले दर्जे पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे दर्जे पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे दर्जे पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन तीनों सहाबा के बाद चौथे नंबर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत है। एक सवाल और किया गया, अगर फ़र्द नमाज की चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिला दी तो क्या नमाज हो जाएगी या फिर नहीं होगी? तो देखिए, जानना चाहिए कि फ़र्द नमाज की पहली 2 रकातें, यहाँ सवाल ये किया गया कि फ़र्द नमाज की चारों रकातों में अगर किसी ने सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी या नहीं होगी, या सजदे से वाजिब करना होगा, क्या सूरत है? तो जवाब ये है कि फ़र्द की पहली 2 जो रकातें हैं उनमें सूरत का मिलाना वाजिब है। अगर कोई भूल गया तो फिर सजदे से वाजिब हो जाएगा, सजदे से कर लिया तो नमाज हो जाएगी, नहीं किया तो नहीं होगी। दूसरी बात कि अगर पहली 2 रकातों में सूरत नहीं मिलाई जानबूझकर तो नमाज नहीं होगी। अब बात रही आखिरी 2 रकातों की, तो आखिरी 2 रकातों में सूरत का मिलाना ये भी वाजिब नहीं है और सूरत का ना मिलाना ये भी वाजिब नहीं है। यानी अगर कोई सूरत ना मिलाए तब तो सजदे से वाजिब होता ही नहीं, कोई अगर सूरत मिला भी ले भूल कर तब भी सजदे से वाजिब नहीं होता, क्योंकि आखिरी फ़र्ज नमाज की आखिरी 2 रकातों में सूरत का ना मिलाना ये सुन्नत है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर कोई भूले से ऐसा करता है तो सजदे से वाजिब नहीं होता और उसकी नमाज बिला कराहत दुरुस्त हो जाती है। लेकिन अगर कोई जानबूझकर ऐसा करता है और खिलाफ सुन्नत अमल करता है तो उसकी नमाज में भी कमी आएगी, और अगर जानबूझकर ऐसा करता रहता है तो फिर वो सख्त गुनाहगार होगा। एक और सवाल ये किया गया, क्या निकाह की क्या ज़रूरत है जो निकाह में ज़रूरी है? यानी सवाल ये है कि निकाह की शराइत क्या है। गालिबन यही सवाल है कि निकाह के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हों तो निकाह हो जाता है। तो जानना चाहिए निकाह के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो ये हैं, पहली चीज़ ईजाब और कबूल का होना। ईजाब और कबूल क्या है, पहले इसको समझते हैं। निकाह की महफिल में कोई शख्स, कोई आदमी किसी लड़की से ये कहे कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, क्या तुमने कबूल किया? तो उसका ये कहना, या कोई लड़की ये कहे कि मैं अपने आप को आपके निकाह में देना चाहती हूँ, क्या आपने कबूल किया? या काजी ये कहे किसी लड़के से या लड़की से कि मैंने फलां का निकाह आपसे किया, क्या आपने कबूल किया? तो ये जो पहली बात निकाह की मजलिस में, निकाह की महफिल में कही जा रही है, ये बात ईजाब कहलाती है। इसके बाद जो जवाब होगा, यानी सामने वाला लड़का या लड़की जो भी ये कहे कि हाँ मुझे कबूल है, तो ये कहना ये कबूल कहलाता है। तो निकाह के लिए एक ईजाब और कबूल ये दोनों पाए जाएं। दूसरी शर्त यह है कि ईजाब और कबूल जिस वक्त हो रहा है निकाह की महफिल में, उसमें 2 आकिल बालिग मुसलमान मर्द मौजूद हों, इस बात पर गवाह हों कि इसने ईजाब किया और इसने कबूल किया। ये 2 शर्तें हैं, ये 2 शर्तें हैं, यानी एक ईजाब और कबूल, और फिर इन दोनों पर 2 मुसलमान आकिल बालिग मर्दों का गवाह होना। अगर ये दोनों शर्तें पाई जाएंगी तो निकाह हो जाएगा। अब रही बात खुतबे की, तो खुतबा मसनून है, सुन्नत है, पढ़ना बेहतर है, सुन्नत है, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर किसी मौके पर ऐसा हुआ कि किसी ने ईजाब किया और किसी ने कबूल कर लिया, वहाँ 2 गवाह मौजूद थे, ना महर का कोई तयन हुआ, महर के बारे में कुछ नहीं बतलाया, ना ही खुतबा पढ़ा गया, तो निकाह हो जाएगा। निकाह के वक्त खुतबा सुन्नत है और महर जो है वो देना वाजिब है। अगर महर नहीं दिया तो गुनाहगार होगा। अलबत्ता महर का तयन किए बगैर भी निकाह दुरुस्त हो जाता है। निकाह के लिए शर्त जो है वो 2 चीज़ें हैं, एक ईजाब और कबूल, और 2 मुसलमान आकिल बालिग मर्दों का गवाह होना। एक और सवाल है, अगर सजदे की हालत में दोनों पैर जमीन से ऊपर उठ जाएं तो क्या नमाज हो जाएगी? यानी कोई नमाज पढ़ रहा है और सजदा कर रहा है और सजदे के वक्त उसने अपने दोनों पांव जमीन से उठा लिए। कुछ लोगों में ये आदत होती है। तो सवाल ये किया गया, क्या ऐसे शख्स की नमाज हो जाएगी या नहीं? तो जवाब ये है कि अगर किसी शख्स ने सजदा किया और सजदे में गया और उसने पाँव उठा लिए, जब तक सजदे से वापस लौटा उसके पाँव ज़मीन से उठे हुए थे, यानी पूरे सजदे में उसने ज़मीन से पाँव टच ही नहीं किए, तो शख्स का सजदा नहीं होगा। सजदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। दूसरी बात,
اگر کسی شخص نے سجدے میں جاتے وقت زمین سے پاؤں ٹکائے تھے اور سجدے میں جانے کے بعد اٹھا لیے، پھر سجدے سے اٹھنے سے پہلے اس کے پاؤں ٹک گئے، سجدے سے اٹھنے سے پہلے چاہے اس نے ایک انگوٹھا ایک انگلی ہی کیوں نہ رکھی ہو، لیکن سجدے سے اٹھنے سے پہلے ایک تسبیح کے برابر ایک مرتبہ بھی اگر اس نے اپنے پاؤں زمین سے چھلا دیے تو اس کا سجدہ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کرنا یہ خلاف سنت ہے، مکروہ ہے، جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ البتہ اگر نماز میں سجدے کی حالت میں زمین سے ذرا بھی پاؤں ٹچ نہیں ہوئے تو نماز سجدہ نہ ہونے کی بنا پر نماز بھی نہیں ہوگی، اور اگر ٹچ ہو جاتے ہیں ایک تسبیح کی مقدار بھی انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر رکھا ہوا تھا تو سجدہ صحیح ہوگا اور نماز ہو جائے گی۔ ایک اور سوال یہ کیا گیا مہر کے تعلق سے کہ مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے اور موجودہ دور کے حساب سے مہر فاطمی کتنے روپے بنتا ہے؟ تو جواب یہ ہے پہلے سوال کا کہ مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو مہر نکاح کے بعد آدمی کے اوپر اپنی بیوی کے لیے خرچ ہونے والا پہلا خرچہ ہے جو اس کو اپنی بیوی کو دینا واجب ہے۔ اگر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا، وہ اس پر دینا واجب ہے، ہر حال میں دے، یا تو پہلے ہی دے اگر نقد متعین کیا ہے، اور اگر ادھار ہے جیسے بعض جگہ رواج ہوتا ہے تو وہ اس کو مرنے سے پہلے ضرور ادا کرے، اگر ادا نہیں کرے گا تو قرض دار بنے گا اور قرض خواہ گناہ گار ہوگا۔ اسی میں دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کی حساب سے مہر فاطمی کے کتنے روپے بنتے ہیں؟ تو دیکھیے میں آپ کو مہر فاطمی کا وزن بتا دیتا ہوں، قیمت آپ مارکیٹ سے پتہ کر لیں۔ مہر فاطمی کا جو وزن ہے وہ 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام ہے، 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام، اتنی چاندی مہر فاطمی کا وزن ہے۔ تو آپ مارکیٹ میں جا کر 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام چاندی کی قیمت پتہ کر لیں، جو چاندی کی قیمت بیٹھے گی وہی آج کے حساب سے مہر فاطمی کی قیمت ہے۔ قیمت اگر میں آپ کو پتہ کر کے بتا بھی دیتا تو وہ آج کے نہیں ہوتی، کیونکہ روزانہ چاندی کی ریٹ جو ہے اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے۔ آپ وزن یاد کر لیں اور کبھی بھی اس کی ریٹ مارکیٹ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ 1 کلو 530 گرام 900 ملی گرام۔ ایک سوال کیا گیا پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کے تیل کے تعلق سے کہ اگر کپڑوں میں لگ جائیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے، کیا کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ پیٹرول، ڈیزل اور مٹی کا تیل وغیرہ یعنی کروسین یہ ویسے تو ناپاک نہیں ہوتے کہ ان میں کوئی ناپاک چیز ہو، کیونکہ جب یہ نکل کر آتا ہے جہاں سے بھی آتا ہے پاک ہوتا ہے، اس میں کوئی ناپاکی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر اس میں کوئی چیز ناپاک مل جائے گی تب یہ ناپاک ہو جائے گا، اور اگر ناپاکی کے ملنے کے بعد کپڑوں میں لگے گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، ورنہ اگر اس میں کوئی ناپاک چیز نہ ہو اور وہ کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے پاک رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے، اور ان کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی درست ہوگا۔ یہ تھے چند سوالات جو کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھے گئے تھے، ان میں سے آپ کو جواب دیے گئے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور قرآن کریم کی اس آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پر عمل کرنے والے لوگوں میں آپ بھی اپنا شمار کروائیں۔ تب تک کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی پیاری پیاری دعاؤں میں ہمیں یاد ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔